أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد لا أقسم بهذا البلد لا نہیں لا کا عموماً معنی جو لا نافیہ ہو اس کا معنی ہمیشہ نہیں کریں گے. لا نہیں اقسم میں قسم اٹھاتا. فعل مضارع کے واحد متکلم کے شروع میں حمزہ آتا ہے اور جمع متکلم کے آخر میں شروع میں نون آتا ہے. اقسم میں قسم اٹھاتا. نقسم ہم قسم اٹھاتے. لا نہیں اقسم ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ واحد متکلم کے سیغے میں ہمیشہ انا ضمیر فاعل ہوتی ہے. فعل مضارع کے واحد متکلم کے اندر ہمیشہ انا ضمیر فاعل. لا نہیں اقسم میں قسم اٹھاتا معنی آ گیا فعل. بہذل ہاذا کا معنی اس باز آئے ہاذا اس البلد شہر. بلد اس میں جامد ہے. بلاد اس کی جمع ہے. کسی چیز کا نام ہے نا کسی چیز پہ دلالت کر رہا ہے. لا نہیں اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے قسم کے شروع میں جو لا آتا ہے وہ زائد ہوتا ہے. قسم کے جیسے لا اقسم بیوم القیامہ قسم کے شروع میں جو لا آئے گا وہ زائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر قسم کے شروع میں نفی لانے کا مقصد یہ ہے کہ قسم کے بعد جو چیز بیان ہو رہی ہے اس کے منکر کی نفی شروع میں کر دی گئی کہ وہ درست نہیں ہے. وہ اس کا انکار کر رہا ہے. اس کا انکار کرنا صحیح نہیں اس لیے شروع میں نفی لگے. لا نہیں اقسم میں قسم کھاتا اٹھاتا بہذا البلد اس شہر کی. مراد میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. وانتا بونا اور انتا آپ کو معلوم ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا واحد مذکر حاضر. انتما تثنیہ انتم جمع. وانتا اور آپ کون مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانتا اور آپ حل رہنے والے ہیں. حل رہنے والے ہیں. واو کا معنی اور انتا کا معنی آپ کیونکہ انتا ہمیشہ ہمیشہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوگی ضمیر. میں کہوں انتم انتا تقول یا آپ نے یہ کہا تھا. انتا تأکل آپ نے کھایا. انتا تشرب آپ نے پیا. انتا تأخذ آپ نے پکڑا. تو انتا ہمیشہ واحد مذکر حاضر کے لیے. باؤ کا معنی اور انتا کا معنی آپ حل رہنے والے ہیں. با زائد. ہاذا کا معنی اس میں اشارہ ہے نا قریب کے لیے. ہاذا ہاذانی ہاذی ہاؤلائی یہ اس میں اشارہ ہے کہ قریب کے لیے. ذالک ذالک تلک تالک یہ آئیں گے بعید کے لیے. ہاذا واحد کے لیے. ہاذانی تسمیہ کے لیے. ہاؤلائی جمع کے لیے. بانتا اور آپ حل رہنے والے ہیں. بہذا اس البلدی شہر آپ اس شہر رہنے والے ہیں. اب دیکھیں البلد ہم نے پیچھے پڑھا یہ اسم کیا ہے؟ جامد ہے.
مفرد ہے، بلاد اس کی جمع آتی ہے. وہ سنیں بلدیہ شہر. یہاں تک معنی دوبارہ اس کا دیکھیں. باؤ کا معنی اور انت کا معنی آپ. ہل رہنے والے ہیں. بہذا اس البلدی شہر میں، اس شہر میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ یہ با کو فی کے معنی میں کر لیں، اس شہر میں، کیونکہ با جو ہے فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. اور جہاں پر تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس بلد سے مراد مکہ ہے، کیونکہ سورت مکی ہے. وَأَنْتَ اور آپ حل رہنے والے ہیں بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں. ایک معنی اس کا یہ ہے. اب اس شہر میں رہنا یہ کیوں بیان کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کے تحت، جو انشاءاللہ یہ بیان ہوگا بھی. اور آپ رہنے والے ہیں اس شہر میں، یہ پہلا معنی. ایک اس کا معنی یہ ہے وَأَنْتَ اور اس حال میں کہ آپ، یہ واو حالیہ بن جائے گی. یہ پہلا جو معنی ہم نے کیا نا وہ واو عاطفہ ہے جس کا معنی اور. اگر واو حالیہ ہو تو اس کا معنی ہوگا، کیونکہ ہمیں جملہ اسمیہ یعنی جب جملہ اسمیہ حال ہو تو اس کے شروع میں ہمیشہ واو حالیہ آئے گی. واو کا معنی ہوگا اس حال میں. اور اس حال میں کہ ہلن حلال ہونے والی ہے یا حلال ہونے والا ہے آپ کے لیے بِهَذَا الْبَلَدِ یہ شہر. مکہ کے اندر لڑائی کرنا، قتل و غارت کرنا اللہ نے حرام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی، آپ کی آمد کے بعد بھی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم چند وقت کے لیے آپ کے لیے اس شہر کی حرمت کو حلال کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر ابن قتل اور دیگر لوگوں کو قتل بھی کروایا تھا. ایک معنی، دونوں معنی بالکل ٹھیک ہے. پہلا معنی وَأَنْتَ اور آپ حل رہنے والے ہیں بِهَذَا اس میں، البلد اس شہر میں، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں. ایک تو معنی یہ بالکل واضح ہے. دوسرا معنی وَأَنْتَ اور اس حال میں کہ آپ کے لیے حل حلال ہونے والا ہے بِهَذَا الْبَلَدِ یہ شہر. تو دونوں بالکل معنی واضح. اور واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حدیث بالکل واضح ہے، آپ کے لیے مکہ کو چند لمحوں کے لیے حلال رکھا گیا. مکہ کے اندر لڑائی کرنا حرام. اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا اس کی جرت نہ ہوتی اس کو پکڑ کے مار دیتا، کیونکہ مکہ کی حرمت، حرم، حدود حرم کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اللہ نے کہا اور اس حال میں کہ آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے یہ شہر لڑائی کے لیے. دونوں معنی بالکل واضح. انت ضمیر ہے، حل فاعل، حلال ہونے والا ہے یا آپ رہنے والے ہیں بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں. واو عاطفہ معنی اور والدن جننے والے کی قسم. والد یالد ولدن فہوا والد، ہم نے پڑھا تھا فاعل کے بدل پر جو کلمہ ہے وہ اس کا معنی ہوگا کرنے والا، جننے والا. والد فاعل ضارب مارنے والا، شاہد گواہی دینے والا، قارئ پڑھنے والا، حافظ یاد کرنے والا. اسی طرح والد جننے والے کی قسم. واو کا معنی اور والدین کا معنی جننے والے کی قسم. واو کا معنی اور ماں اس چیز کی قسم بھی جو والدہ اس نے جنا ہے. ماں مسئولہ ہوگا نا، اس کا معنی جو. واو کا معنی اور والدین جننے والے کی قسم. یہاں پر قسم کا معنی کیوں کیا گیا؟ واو عاطفہ کے ذریعے، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ معطوف علیہ اور جو عامل معطوف علیہ پہ داخل ہوگا اسی کا معنی معطوف کے اندر ہی پایا جائے گا. ہم نے حروف عاطفہ پڑھے تھے، واو فا ثم حتی. ان حروف سے پہلے جو آ جائے، یعنی کہ آپ آسان کر دو واو سے پہلے
اس کو معطوف علیہ بولتے ہیں. واو کے بعد جو ہے اس کو معطوف بولا جائے گا. جو عمل معطوف علیہ کا ہوگا اسی کا معنی معطوف کے اندر بھی پایا جائے گا. مثال کے طور پر میں کہوں جاء زید و عمر، آیا میرے پاس، جاء آیا، زید زید، یہ واو کے ذریعے مجیت کے معنی کو لیا گیا، اور عمر بھی آیا، یہ واو نے آنے کا معنی ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، جاء کا معنی آیا، زید کا معنی زید، واو کا معنی اور، عمر کا معنی وہ عمر بھی آیا. اب عمر کے آنے کا معنی کس نے دیا؟ یہ واو، یہ واو عاطفہ، اسے بھی یہاں پر واو کا معنی کیا ہوگا؟ قسم کے معنی. ووالد، اور جننے والے کی قسم، واو کا معنی اور، ماں جو اس نے والدہ جنا ہے، والدہ فعل ماضی ہے، والدین جننے والے کی قسم اسم ہے کیونکہ زمانہ نہیں ہے، تنوین آ رہی ہے، واو حرف ہے اپنا معنی نہیں ادا کر رہا، ماں مسئولہ ہے، اور جو والدہ اس نے جنا ماضی کا معنی ہے، والدہ یعنی والدہ فعل ماضی، یعنی مضارع، یعنی والد جننے والے کی قسم، اور اس کی قسم بھی جس نے جنا ہے، جو اس نے جنا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے والد سے مراد حضرت آدم، اور بما ولد سے مراد ذریت آدم، آدم کی اولاد. معنی واضح؟ تین یعنی کہ دو قسمیں اٹھائی گئی. یہ جملہ معترض ہے. جملہ معترض سمجھتے نا آپ؟ یہ معترضہ، جملہ معترضہ بولتے ہیں ایسا جملہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو. مثال کے طور پر میں کہوں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جملہ جو ہے رضی اللہ عنہ دعائیہ جملہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں جملہ معترضہ. جملہ معترضہ یعنی وہ جملہ جس کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کوئی معنوی تعلق نہیں ہے. دو قسمیں اللہ نے اٹھائی پیچھے، یا تین بول دیتے ہیں اس کو. پہلا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اس مکہ شہر کی، اور آپ رہنے والے ہیں اس شہر کے اندر، اور جننے والے کی قسم اور اس کی قسم جو اس نے جنا ہے. تین قسمیں ہوگی. اب جواب قسم، جواب قسم جس چیز پہ قسم اٹھائی گئی، یہ لام کا معنی البتہ، کیونکہ لام میں مفتوح، جس لام پہ زبر اس کا معنی یقیناً ہوگا البتہ ہوگا. لام کا معنی البتہ. قد کا معنی یقیناً، ہم نے پڑھا تھا قد جو ہے تحقیق کا معنی، اس کا معنی یہ کر لیں البتہ تحقیق یا البتہ یقیناً. لام کا معنی البتہ، قد کا معنی یقیناً. البتہ یقیناً خلقنا ہم نے پیدا کیا، ماضی. خلق خلق خلقو خلقت خلقتا خلقنا خلقتا خلقتا خلقتما خلقتم خلقتی خلقتما خلقتنا خلقتو خلقنا. خلقتو واحد متکلم، خلقنا جمع متکلم. لقد البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی کا معنی میں، قبل کا معنی نہایت مشقت میں، قبل کا معنی مشقت. اب دیکھیں قسم اور جواب قسم. قسم جواب قسم یعنی میں کہوں اللہ کی قسم. اب جس چیز میں قسم اٹھاؤں، میں کہوں اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، یہ اللہ کی قسم یہ قسم ہے، میں نے یہ نہیں کیا، یہ جواب قسم ہے. جس چیز پر قسم اٹھائی جائے اس کو جواب قسم بولا جائے. اور جواب قسم یہ جملہ ہے. اللہ نے کس چیز پہ قسم اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے البتہ یقیناً. قسم اٹھا لیتے نا زور کے لیے، پختگی کے لیے، یہی بات، یہی کافی تھا. لیکن پھر الفاظ لائے گئے تقید کے لیے، لام بھی تقید کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے.
البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو فی کبد، مشقت میں. اس سے مراد ہے انسان کی معمولات زندگی جو ہے یہ مشقت کے اندر ہوگی. انسان کہے مجھے عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا گیا، یہ اصول قرآن کے خلاف ہے، اس کی سوچ قرآن کے خلاف ہے. اب دیکھیں آپ، مشقت ہے. اگر کوئی آدمی دین کے احکامات پہ عمل کرتا ہے بڑی مشقت ہے. رات کو اٹھنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، کاروبار ہے چھوڑنا پڑے گا نماز کے لیے، حدود اپنی نگاہوں کو جھکانا پڑے گا، اپنے مال کو محفوظ کرنا پڑے گا حرام کی وجہ سے. بڑی مشقت ہے. معمولات زندگی اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کی جو یہ زندگی ہے یہ نہایت مشقت ہے. اب اس کا قسم سے کیا مناسبت ہے؟ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مراد مکہ کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مکہ کو سب سے پہلے بات کیا حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ نے. کیسے زندگی گزاری دیکھیں. اپنے بچے کے لیے پانی کے گھونٹ کے لیے چکر لگا رہی ہے صفا پہ مروہ پہ. صفا پہ اتنی مشقت، بیارو مدد، کوئی ایک بندہ دو کے علاوہ آباد ہی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے. کیسے زندگی گزاری ہوگی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور اللہ کے رسول کو کہا آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں اللہ کے رسول کے لیے مکہ کی زندگی کیسے تھی. شیب ابی طالب دیکھیں، پتے کھا کھا کے صحابہ کرام نے گزارے. لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہاں پہ چمڑا جو اس کو کھال کہتے ہیں نا، اس کو بون بون کر لوگ کھایا کرتے تھے. صحابہ کرام کے جسموں کو کوئلوں پہ لٹایا گیا. جسموں میں نکلنے والی مکھ جو ہے یہ مکھ کوئلوں کی تپش کو ٹھنڈا کرتی تھی. مشقت ہے. ووالدین، والد کی قسم. ایک والد جو ہے وہ کس طرح اپنی بچے کی پرورش کرتا ہے اس مشقت کا والد کو اندازہ ہے، وہی جانتا ہے. یہ تینوں مراحل مشقت والے بیان کر کے اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اس کو مشقت کرنا پڑے گی. حدیث کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. لوگوں اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، بہت مہنگا ہے. یہ مشقت میں یہ ہے. شروع میں اس کی نفی کر دی، جو اس کا منکر ہے شروع میں اللہ نے اس کی نفی کر دی ہے نا، اس کا انکار یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں. ایحسب، کیا یہ سمجھتا ہے؟ حاسبہ یحسب، حاسبہ مضارع ہم نے پڑھا تھا. حمزہ کا معنی ہمیشہ کیا ہوگا؟ کیا، کیونکہ دو حرف ہیں حل اور حمزہ، حروف استفہام. حل کیا، حمزہ کا معنی کیا، حمزہ کیا. یحسب وہ سمجھتا ہے، حاسبہ ماضی، یحسب مضارع سمجھتا ہے، زمانہ آ گیا مضارع. یحسب فعل، ہوا اسم فاعل، واو کا معنی وہ. ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے. ان کا معنی یہ کہ، ان کا معنی عموماً یہ کہ ہوگا. ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، ان یہ کہ. لن کا معنی ہرگز نہیں. لن جہاں بھی آ جائے اس کا معنی ہوگا ہرگز نہیں. لن ایک تو یہ فعل مضارع میں ہمیشہ داخل ہوگا ایک چیز. دوسرا اس کا معنی ہمیشہ ہوگا ہرگز نہیں. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم نیکی پا سکتے. لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کو پہنچ سکتا. لن تنالوا، ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی. لن کا معنی ہمیشہ ہرگز نہیں. ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے یا خیال کرتا ہے. ان کا معنی یہ کہ، لن کا معنی ہرگز نہیں. یقدر قدرت رکھتا، قادر، قادر یقدر کا معنی قدرت رکھنا، قادر ہونا. کیا وہ سمجھتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں. یقدر کوئی قادر ہے، یقدر فعل، ہوا اسم فاعل. الا کا معنی پر، ہی کا معنی اس پر. ہوا نا، ہوا واحد کے لیے ہے. الا کا معنی ہمیشہ عموماً پر ہوتا ہے. ہی کا معنی اس پر.
کیا وہ خیال کرتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں قادر ہے اس پر، احد کا معنی کوئی ایک، جیسے قل هو اللہ احد ایک، کیا وہ سمجھتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں قادر اس پر احد کوئی ایک۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ اپنی اس مشقت کو بھول کر یہ راحت کے راستوں میں چلا جاتا ہے۔ کیا اس بغاوت پر، بغاوت ہے نا، ایک آدمی کو رکھا کسی کے لیے جا رہا ہے، وہ کر کچھ ہو رہا ہے، کیا اس بغاوت پر سمجھتا ہے اس پر اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ آگے یقولو وہ کہتا ہے، قال ماضی، یقولو مضارع، یقول فعل ہوا اسم، وہ کہتا ہے مضارع نہیں، اہلکتو میں نے برباد کر دیا، اہلکتو میں نے برباد کیا، اہلکنا ہم نے ہلاکا، اہلکتو فعل ماضی بعد متکلم، ہلاک کرنا برباد کرنا ایک معنی، یقولو وہ کہتا ہے، اہلکتو میں نے برباد کیا، مالن مال، مال اسم جامد ہے، اموال اس کی جمع، کیونکہ کسی چیز پر دلالی کر رہا ہے ذات پہ۔ یقولو وہ کہتا ہے، اہلکتو میں نے برباد کیا، تو کا معنی میں، اہلک کا معنی برباد، میں نے برباد کیا، مالن مال، لبدا کا معنی ڈھیر سارا، یا معنی کرے ڈھیروں، بہت زیادہ، وہ کہتا ہے اہلکتو میں نے برباد کیا، مالن مال، لبدا بہت زیادہ، عیش و عشرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی دین کو، باطل کو حق کرنے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، کہتا ہے میں نے بہت زیادہ مال صرف کیا، یا اس کا معنی یہ ہے عیش و عشرت کے لیے، کہتا ہے میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا، اور اس کے باوجود بھی ایحسبو کیا یہ اتنا مال فضول رسومات میں کروڑوں اربوں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، کیونکہ آپ اگر قرآن پاک کے الفاظ بھی غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے، یقولو وہ کہتا ہے، الفقت میں نے خرچ کیا، مالن مال لبدا بہت زیادہ، اللہ نے کیا کہا، اہلکتو برباد کر دیا، وہ مال جو خرچ کر رہے وہ برباد ہو رہے ہیں، نہ اس کو اس کا کچھ فائدہ ہے نہ آخرت میں کچھ فائدہ ہو۔ یقولو وہ کہتا ہے، اہلکتو میں نے برباد کیا، مالن مال لبدا بہت زیادہ، یاد رکھیں دو اسم آ جائیں دونوں پر تنوین ہو، پہلا ہمیشہ منصوب ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا، دو اسم آ جائیں دونوں پر تنوین ہو، مالن لبدن دونوں پہ تنوین ہے، پہلا ہمیشہ منصوب دوسرا ہمیشہ صفت، مانا بہت زیادہ مال۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں یہ مال کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایحسبو کیا وہ سمجھتا ہے، ان کا معنی یہ کہ، لم کا معنی نہیں، کیونکہ میں نے پڑھا لم فعل مضارع پہ داخل ہوگا، یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دے گا۔ ایحسبو حمزہ کا معنی کیا، یحسبو وہ سمجھتا ہے، ہوا ضمیر، یحسبو فعل ہوا ضمیر فاعل، کیا وہ سمجھتا ہے، ان یہ کہ، لم نہیں، یارا دیکھتا ہے، وہ اس کو، احدن کوئی ایک، کیا وہ خیال کرتا ہے یہ اتنا مال برباد کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کے رستے پہ تلا ہوا، کیا اس کو، کیا یہ خیال کرتا ہے اس کو کوئی دیکھنے والے نہیں، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، ایحسبو کیا وہ سمجھتا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے، ان یہ کہ، لن نہیں، یارا دیکھ رہا، ہو اس کو، احدن کوئی، یارا فعل ہے، یہ احد اس کا فاعل ہے، یہ ہو مفعول مقدم آ گیا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آ جائے وہ ہمیشہ مفعول بھی کی ہوگی، مفعول کی۔ کیا وہ خیال کرتا ہے، ان یہ کہ، لم نہیں، یارا دیکھ رہا، ہو اس کو، احدن کوئی ہے، اس طرح مال خرچ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اللہ کی بغاوت کے راستے پہ تلا ہوا ہے، کیا یہ سمجھ رہا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، ایک ایک اس کا لمحہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
اب دیکھیں اس کا معنی، لا اقسم نہیں میں قسم اٹھاتا، کیونکہ ہم نے کہا قسم کے شروع میں جب لا آئے وہ زائد ہوگا. لا اقسم نہیں میں قسم اٹھاتا بہذا البلد اس مکہ شہر کی، مراد اس مکہ شہر کی میں قسم اٹھاتا ہوں. وَأَنْتَ اور آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل رہنے والے ہیں بہذا البلد اس شہر میں. ہذا معنی اس، بعد معنی فی، بعد میں، بلد معنی شہر، اور آپ رہنے والے ہیں بہذا البلد اس شہر میں. ووالد اور جننے والے کی قسم، بما اور جو بھی والدہ اس نے جنا، لقد البتہ یقیناً یا تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو فی کبد مشقت میں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، یقدر قادر، علیہ اس پر، احد کوئی ہے، اس کو بھی پکڑنے والا نہیں ہے، یہ سمجھ رہے. یقول وہ کہتا ہے، اہلکتو میں نے برباد کر دیا، مالن مال، لبدا بہت زیادہ، ڈیروں کے ڈیر. ایحسب کیا وہ خیال کرتا ہے، ان یہ کہ لم نہیں، یارا دیکھ رہا ہوں اس کو، احد کوئی ہے.